کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم تاریخ مخزن پنجاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 100 سال پرانے پنجاب کے متعلق اس نہایت مکمل اور مفصل کتاب کے مطالعے کو آج ہم وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جس جگہ پچھلے ہفتے ہم نے اسے چھوڑا تھا، اور یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ تاریخ مخزن پنجاب کو مفتی غلام سرور قریشی لاہوری نے لکھا تھا اور یہ سن 1877 میں لکھنؤ سے شائع ہوئی تھی۔ 600 صفحوں کی اس کتاب کے 2 حصوں پر ہم پہلے ہی ایک سرسری نگاہ ڈال چکے ہیں۔ آئیے اب آگے چلیں۔ مخزن پنجاب کا تیسرا حصہ پنجاب کے کوہ شمالی اور اس کے علاقوں کے بیان میں ہے۔ اس کی پہلی تقسیم ہزارہ کے ملک اور اس کے متعلق حالات میں، دوسری تقسیم کشمیر کے پہاڑوں اور وہاں کے شہروں، قصبوں، دریاؤں، چشموں، جھیلوں اور کانوں کے ذکر میں ہے۔ تیسری تقسیم تبت، لداخ، گلگت اور کشتواڑہ وغیرہ کے بیان میں۔ چوتھی تقسیم کوہ جموں اور وہاں کی ریاست اور بعض شہروں اور قلعوں کے ذکر میں، اور پانچویں تقسیم کوہ کانگڑا اور اس ضلع کے شہروں، قصبوں اور ریاستوں کی تشریح میں ہے۔ کتاب کا چوتھا حصہ پنجاب کے حاکموں اور ناظموں کے ذکر میں ہے۔ اس میں 3 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم مسلمان بادشاہوں، حاکموں اور ناظموں کے ذکر میں ہے جو سلاطین غزنی سے چغتائی اور درانی سلطنت کے آخر تک پنجاب میں حاکم رہے۔ دوسری تقسیم سکھوں کے ظہور و عروج و حکومت کے بیان میں گرو نانک کے عہد سے مہاراجہ رنجیت سنگھ اور دلیپ سنگھ کے عہد تک ہے، اور تیسری تقسیم ہندوستانی فوج کی سن 1857 کی بغاوت کے بارے میں ہے۔ پانچواں اور آخری حصہ پنجاب کے میدان اور کوہستان کے متفرق احوال میں ہے۔ اس میں 4 تقسیمیں ہیں۔ پہلی تقسیم مسلمانوں اور ہندوؤں کی عبادت گاہوں اور مزارات کے ذکر میں ہے۔ اس میں لاہور کے تمام مشہور مزارات اور مسجدوں کا ذکر ہے، سکھوں کی سمادھیوں کا حال ہے، اور گپت گنگا، بیجناتھ مہادیو، پنجا صاحب اور بھدرکالی جیسے مقامات کا ذکر پڑھنے میں آتا ہے۔ دوسری تقسیم کا عنوان ہے ہندو مسلمانوں کی قوموں کے بیان میں، اور اس میں کچھ ایسے ذیلی عنوانات ہیں: سکھ، کھتری، برہمن، راجپوت، بھٹی، باجوہ، سلہریہ، منہاس، چوہان اور کھوکھر راجپوت، جاٹ، سید، قریشی، مغل، پٹھان، شیخ، خواجہ، ڈوگر، کمبو، گوجر، آرائیں، بھاٹیا، تیلی، لوہار، دھوبی، چمار، نائی، میراسی، قصاب، ڈوم، بھنگی اور طوائف یعنی کسبی کنچن۔ اس کے بعد تیسری تقسیم مختلف فرقوں اور عقیدوں کے متعلق ہے۔ چوتھی تقسیم میں پنجاب کی تجارت، صنعت، درآمد اور برآمد کی تفصیل ہے، اور زرعی اور معدنی پیداوار کا ذکر ہے، اور اسی پر یہ مکمل اور جامع کتاب ختم ہوتی ہے۔ 600 صفحوں کی یہ کتاب اس قدر دلچسپ ہے کہ آج کے مطالعے کے لیے اس کے صفحات کا انتخاب کرنا بے حد مشکل ہے۔ بہرحال آج ہم ایک کوہستانی ریاست کا ذکر پڑھیں گے۔ ریاست بسہر کوہستانی ریاستوں میں ایک بڑی ریاست ہے۔ اس کے شمال کو انگریزی ضلع سپتی، شرق کو علاقۂ چینی تاتار، جنوب کو ریاست گڑھوال اور غرب کو مختلف اضلاع پاس کی پہاڑی ریاستوں کے ہیں۔ یہ علاقہ 95 میل لمبا اور 55 میل چوڑا ہے، اور اونچے پہاڑوں اور بلند چوٹیوں کے اندر واقع ہے، اس قدر کہ اس کے ساتھ کا کوئی اور علاقہ بلند تر روئے زمین پر نہیں ہے۔ لوہا یہاں کثرت سے نکلتا ہے۔ بعض کانوں سے لوہے کے پتھر نکلتے ہیں جس میں ریت کا میل نہیں ہوتا۔ کانیں یہاں جو کھودی جاتی ہیں ان کی شکل بطور زینہ دار مکان کے ہوتی ہے، اور آدھے آدھے میل پہاڑ کے اندر چلی جاتی ہیں۔ آب و ہوا اس ملک کی مختلف قسم کی ہے۔ ریاست کا شہر رامپور سمندر کی سطح سے 3260 فیٹ کی بلندی پر ہے۔ اس علاقے کی جنوبی حد سے لے کر ان پہاڑوں تک جہاں برف کی کثرت کے سبب سے آج تک بنی آدم کا گزر نہیں ہوا، طرح طرح کے موسم اور آب و ہوا بدلتی رہتی ہے۔ ستلج کے کنارے بلندی اس کی 4000 سے لے کر 5000 فیٹ تک ہے، اور جس قدر اوپر چڑھتے جائیں ہندوستانی قسم کے درخت غائب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یورپ کے درخت و نباتات و پھول بکثرت نظر آتے ہیں۔ چیڑ، دیودار اور زیتون وغیرہ پہاڑی درختوں کی یہ کثرت ہے کہ تمام پہاڑ سرسبز باغ کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔
ریاست بسہر میں چائے کی زراعت بکثرت ہوتی ہے۔ یہاں غریب، غربا، دولت مند، غنی سب چائے کا استعمال کرتے ہیں۔ کنادر کے علاقے میں انگور کی یہ کثرت ہے کہ لاکھوں من اس کی پیدائش کی تعداد ہے۔ تازہ انگور کھانے سے جس قدر بچ رہتا ہے، اس کے ڈھیروں کے ڈھیر خشک کر رکھتے ہیں، اس کی سوداگری ہوتی ہے اور شراب کھنچوائی جاتی ہے۔ برسات اور جاڑے کے موسم میں وہی خشک انگور ان کی غذا ہوتا ہے۔ جاڑے میں کشمش خشک 1 روپے کا 15 یا 20 سیر بکتا ہے۔ اس کے بعد مفتی غلام سرور صاحب نے اب سے 100 سال پہلے کی ریاست بسہر کے باشندوں کا حال لکھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حال 100 سال پہلے لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ ملک نشیب سے فراز کو جاتا ہے، اس کے باشندوں کی عادات بھی بدلتی چلی جاتی ہیں۔ شمالی علاقے کے باشندے وفادار، بہادر، محنت کش، دیانتدار اور مہمان نواز ہیں۔ جب گورکھوں کی فوج نے ان پر حملہ کیا تو انہوں نے اطاعت نہ کی، اپنی ریاست کے راجا کو پناہ دی، دریاؤں کے پل توڑ دیے، راستے اور درے روک لیے، غرضے کے گورکھوں کو اپنے علاقے میں داخل ہونے نہ دیا۔ اس علاقے کی عورتیں زیور پہننے کی بہت شائق ہیں، اگرچہ خوبصورتی اور خوش خلقی اس پہاڑ میں بہت ہے، مگر غیرت برائے نام بھی نہیں۔ ایک عورت کے 5-6 خاوند ہونا یہاں عام رواج ہے، اور جس گھر میں 5-6 مرد ہوتے ہیں وہ ایک ہی عورت کو قیمتاً خرید کر شادی کر لیتے ہیں، اور وہ سب کی ایک عورت کہلاتی ہے۔ عمرہ کے ہاں ایک مرد کے پاس ایک عورت ہوتی ہے، مگر شاذ و نادر۔ عورت کی خرید و فروخت پہلے برملا گھوڑوں بیلوں کی طرح ہوتی تھی، اور قیمت عورت کی خوبصورتی پر بڑھائی جاتی تھی۔ جو کوئی قیمت بڑھ کر لگاتا تھا سو پاتا تھا، مگر اب برملا یہ بات نہیں ہوتی کہ سرکار کی سخت ممانعت ہے، مگر در پردہ وہی حال ہے۔ بہت سے خاوند والی عورت سے جو اولاد ہوتی ہے، اس کا باپ وہی کہلاتا ہے جس کی نسبت عورت کہہ دیوے کہ یہ فلانے خاوند سے ہے۔ علاوہ اس کے جس باپ کے ساتھ بیٹے کے خط و خال مطابق ہوں، وہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے۔ اس علاقے کے جنوبی حصے میں راجپوت اور برہمن رہتے ہیں۔ بعض لوگ بکری، سور اور مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں اور شراب، تماکو، چائے، نمکین پیتے ہیں۔ سرکار کی عملداری سے پہلے عبادت گاہوں پر جا کر دیوی دیوتا کے روبرو یہ انسان کی قربانیاں کرتے تھے۔ خاوند کے ساتھ عورت بہت ستی ہوتی تھیں، اس قدر کہ ایک مرتبہ یہاں کا راجا جو مر گیا تو 32 آدمی، جن میں 12 عورتیں، 20 مرد راجا کے وزراء اور امراء تھے، راجا کے ساتھ جل کر مر گئے۔ اس ریاست کی فوج کوئی باقاعدہ نہیں ہے۔ سپاہیوں کے پاس ایک طرح کے ہتھیار نہیں ہوتے، کسی کے پاس بندوق توڑے دار اور کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس تھرکلا، کسی کے پاس تیر، کسی کے پاس شمشیر، کسی کا ہتھیار بڑا، کسی کا چھوٹا، کسی کے ہاتھ میں لکڑی، کسی کے ہاتھ میں سونٹا۔ بسہر کی ریاست میں بلند پہاڑ کی ڈھلوان پر ایک قصبہ کانم ہے، جہاں ایک بڑا عالیشان اور قدیمی مندر لاما مذہب والوں کا بنا ہوا ہے۔ مندر کے اندر پرانا کتب خانہ بڑا بھاری رکھا ہے، اور اس میں کتابیں ہر ایک انت اور دھرم کی موجود ہیں۔ ایک لغت کی کتاب بہت بڑی ہے، جس کی 225 جلدیں ہیں۔ اس کتاب میں جس لغت کا بیان کیا گیا ہے، ساتھ اس کے تعریف و خاصیت و مقام پیدائش وغیرہ بیان ہوئے ہیں۔ ایک دوسری کتاب تصوف کے علم کی بزبان تبتی 100 جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ تمام کتاب میں سوائے علم تصوف اور رموز باطنی اور عالم ارواح کے اور کچھ نہیں ہے۔ فقراء اور تارک الدنیا کے واسطے پڑھنا اس کا اکسیر اعظم ہے۔ یہ دونوں بڑی کتابیں لکڑی کے ٹائپ یعنی حروف سے چھپی ہیں، باقی اور چھوٹی بڑی کتابوں کا کچھ شمار نہیں ہے۔ یہ شہر کانم گویا اس علاقے میں معدن علم و دھرم ہے۔ تو یہ تھے 98 سال پرانی کتاب تاریخ مخزن پنجاب کے چند صفحات، جن کے مصنف ہیں مفتی غلام سرور قریشی لاہوری۔ اگلے ہفتے ہم پنجاب کے دریاؤں کی داستانیں پڑھیں گے، ضرور سنیے گا، اور اس پروگرام کے متعلق اپنی رائے ضرور لکھیے گا۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، شب بخیر۔